ہم مذہب کو یوز کرتے ہیں، لیکن لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے جو ہے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مخلص کارکن موجود ہیں کہ اگر جی جاتی ہے جماعت اسلامی اور آپ کو کیبنٹ کے اندر جگہ ملتی ہے، وزارت دی جائے تو کون سی لیں گے؟ ایگریکلچر جی۔ السلام علیکم دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے 8 فروری قریب آتی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس میں گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم موجود ہیں جماعت اسلامی کے اکاڑا کے مین آفس میں، اور میرے ساتھ موجود ہے اکاڑا PP 191 کے امیدوار ملک افضل اوان صاحب اور NA 136 کے ڈاکٹر بابر رشید صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ایسی صورتحال ہے، مقابلہ بڑا ٹف ہے، امیدوار جو ہے اس وقت اپنی جیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جو دوسری جماعتیں ہیں ان کا نیریٹو کوئی اور ہے، ہم مذہب کو یوز کرتے ہیں، لیکن لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو یہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے جو ہے مذہب کو استعمال کرتے ہیں، یہ تو درست نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی پاکستان کے اندر اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، نظام مصطفیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو غالب کرنا چاہتی ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غالب کیا، جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اور وہ جو بات کہتے ہیں کہ دین کو استعمال کرنے والی بات، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ جماعت اسلامی کا کردار کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے الحمدللہ اقتدار میں بھی رہی ہے۔ جماعت اسلامی کراچی کے اندر میئرشپ بھی ہم نے کی ہے، اور سراج الحق صاحب وزیر خزانہ رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی کارکردگی رہی ہے۔ کسی ہمارے MP MN اور کسی ضلع ناظم تحصیل ناظم کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر اگر کوئی کرپشن فری جماعت ہے تو وہ الحمدللہ جماعت اسلامی ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ بھی ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ ہم شعوری طور پہ یہ اپنا جماعت کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا پہلا جو ایکسپیرینس ہے تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، جو یعنی سیاسی طور پہ ایک سیاسی میدان کے اندر آ کے ایک جدوجہد کرنا، یہ ایز اے کینڈیڈیٹ تو یقینی طور پہ یہ پہلا جو ایک ایکسپیرینس ہے، پہلا موقع ہے۔ لیکن چونکہ جماعت اسلامی ہمیشہ جو ہے وہ جب بھی کوئی سیاسی میدان موجود ہوتا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس موجود ہوتے ہیں، تو لہذا ایک جماعت کے کارکن کی حیثیت سے، سیاسی پارٹی کے ایک کارکن کی حیثیت سے جو سیاسی کیمپین میں موقع ملا، لوگوں کے کیمپین ہم نے کام کیا ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ ہاں، ایز اے کینڈیڈیٹ جو ہے آپ فرسٹ ٹائم جاتے ہیں، لوگ آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لوگ اپنے جو ہے نا جذبات کا اظہار کرتے ہیں، آپ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صاف ظاہر ہے کہ ایک اس میں نئی چیز یہ والی جو فیلنگز کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہوئی ہے کہ لوگ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور یقینی طور پہ ہمیں بھی اپنی محبتوں کے اندر لوگوں میں اور ان کی خدمت کے اندر ہم مزید جو ہے وہ اضافے کی ضرورت ہے اور اضافہ کریں گے۔ آپ گلی گلی محلے جا رہے ہو تو کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ لوگ مذہبی جماعتوں کو پہلے کی بنسبت کیسا رسپانس دیں گے؟ اس میں چونکہ اگر آپ اس کو اس طرح اینگل سے لیں گے، وہ پارٹیز جو آلریڈی سسٹم کا حصہ رہی ہیں اس میں بعض مذہبی بھی صاف ظاہر ہیں اور غیر مذہبی بھی ہیں، تو اس حوالے سے تو لوگ مین چیزوں کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ کون سی آلریڈی سسٹم کے اندر بڑے سٹیکس رکھتی رہی ہیں، اور اب آج کے حالات میں ان کی کوئی جو ہے وہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، جو حالات اس وقت قوم جن حالات سے گزر رہی ہے، جن کا سامنا کر رہی ہے، تو اس لیے لوگ اس حساب سے اس وقت کیٹیگری کر رہے ہیں کہ کن جماعتوں نے جو ذمہ دار ہیں ان حالات کی، اور اسی بنیاد کے اوپر ہی ان کے رسپانس آ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی چونکہ پچھلے گزشتہ 5 سالوں سے بالخصوص جو ہے یہ جو اس وقت جو بھی کلچر چل رہا تھا، اور وہ PTI کی گورنمنٹ رہی ہے، PDM کی رہی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو ان کی سیاسی جو تدابیر تھیں ان سے اپنے آپ کو علیحدہ ہی رکھا ہے،
اور جو قومی سطح کے اوپر، عوام کی سطح کے اوپر جو ایشوز تھے، جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ دونوں پارٹیز ان کو ٹھیک نہیں کر رہی، اس کے اوپر اپنا موقف کا اظہار کیا. تو اس حوالے سے لوگ سراہتے ہیں کہ جو ہے نا جماعت اسلامی نے جو ہے وہ بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے، اور ہمارے اور لوگوں کے سامنے کارکردگی بھی ذرا زیادہ عیاں ہو گئی ہے ان پارٹیز کی جنہوں نے پچھلے 5 سالوں کے اندر گورنمنٹ کی ہے. سر یہ بتائیں کہ الیکشن تو وہی لڑ سکتا ہے جو پیسہ بے بہا لگا دے، اور اب بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دیگیں چل رہی ہیں، پیسہ لگایا جا رہا ہے بے بہا، ووٹ خریدے جا رہے ہیں. تو آپ اس سیاست پر یقین رکھتے ہیں؟ جی ہم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے. جماعت اسلامی کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بہت مخلص کارکن موجود ہیں، دیانتدار لوگ موجود ہیں. وہ ایک نیکی سمجھ کے اس کام کو کرتے ہیں. سیاست اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ ہمارا ہر کارکن اس بات کو سمجھتا ہے. باقی جو جماعتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنا بہت خرچہ کر رہی ہیں، ان کے پاس جس طرح کا پیسہ ہوتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. لوگوں کے وہ ضمیر خریدتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضمیر وہی خریدتا ہے جس کا اپنا ضمیر نہیں ہوتا. وہ ضمیر لوگوں کے خریدتے ہیں. تو الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس تو ایک ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کارکن بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ کی خاطر وہ سب کچھ کرتا ہے، لوگوں سے رابطے کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے. ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر بزرگ جماعت اسلامی کا، وہ اس میدان کے اندر صرف اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے، اسی بنیاد کے اوپر کہ اللہ کا دین اس ملک کے اندر غالب آ جائے. اور پاکستان کے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے کہ اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آ جائے. اسی لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں. سر آپ سے سوال ہی ہے کہ اگر جی جاتی ہے جماعت اسلامی اور آپ کو کیبنٹ کے اندر جگہ ملتی ہے، وزارت دی جائے، تو کون سی لیں گے؟ ایگریکلچر. جی سر ایک جو ہمارے ناظرین کو پیغام دینا چاہیے آپ. جی ناظرین کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے 70 سالوں سے پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر جماعت اسلامی کی کارکردگی ایک طرف اور باقی تمام جماعتوں کی کارکردگی ایک طرف. یہ قوم، پوری قوم جانتی ہے. اب قوم کے اندر شعور بھی آ رہا ہے. قوم سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ 8 فروری کو ترازو کے اوپر مہر لگائیں. پاکستان کے اندر کرپشن فری جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے. میں اس قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل، اپنا مستقبل بنانا ہے، سنوارنا ہے، تو پھر ترازو کے اوپر مہر لگائیں، تاکہ دیانتدار اللہ سے ڈرنے والوں کی حکومت اس پاکستان کے اندر آئے، تاکہ اس ملک کی عوام کو ریلیف مل سکے. ایک لائن سر 8 فروری کے لیے. 8 فروری کے لیے بس قوم اس چیز کو دیکھے کہ ہم نے ان لوگوں کے حق میں اپنے ووٹ کا جو ہے وہ اظہار کرے جو لوگ ان کی کشتی کو منزل تک لے کے جا سکتے ہیں، اور کسی ایسی پارٹی کو بہر صورت موقع نہ دیں جو آج کے حالات کی ذمہ دار ہے. ناظرین کرام، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ایک پیغام میں بھی آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ برادری بیس پہ، آپ تعلق بیس پر، آپ بریانی کی پلیٹ پہ آپ پیسے دے کے ووٹ نہ دیں، اور نہ ہی آپ کسی کو یہ مشورہ دے کہ بھئی یہ ہمارا برادری کا سسٹم ہے تو ہم اس کو ووٹ دیں گے. یہ ووٹ ایک امانت ہے. اگر آپ نے یہ امانت کسی ظالم کو دے دی تو آپ بھی اس کے ظلم میں برابر کے شریک رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.